بڑی مدت کے بعد جموں کشمیر اسمبلی نے ایک چہرہ دیکھا تھا اور جو آواز نوجوانوں کی تھی وہ باہر آئی تھی، مگر بدقسمتی کی وجہ سے 8 مہینے جیل میں رہنا پڑا اور اس کے ساتھ جو اسمبلی کے 2 سیشن وہ مس ہو گئے ہیں۔ مگر لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ محنت رنگ لائی ہے اور آج ایک آرڈر ایسا آیا جموں کشمیر ہائی کورٹ لداخ ہائی کورٹ کا، جو پی ایس اے لگایا گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور وہ چہرہ ہے مہراج ملک۔ وہ امید ہے کہ شاید کل جیل سے باہر آئیں گے۔ جموں میں جب لیگل ایکسپرٹ کی بات کرتے تو ایک چہرہ ہے شیخ شکیل صاحب کا، میرے ساتھ ہے۔ میری خوش قسمتی آج ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جو 8 مہینے آپ نے جو محنت کی ہے کس حساب کی تھی اور کیا آپ کو جیلنا پڑا؟ شکیل صاحب آج پہلی بار میں آپ کے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہوں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو سب سے پہلے آنریبل ہائی کورٹ کا مشکور ہوں کہ ایک مرتبہ پھر رول آف لا کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے، قانون کی وحدانیت کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے، میجسٹری آف لا کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے۔ جو لوگوں کا آلریڈی ایک اعتماد ہے اس انصاف کے مندر کے اوپر، وہ اعتماد دوبارہ بحال ہوا ہے لوگوں کا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے کہ جس میں ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آف پبلک جو تھا اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بند کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو گلوریفائی کیا گیا۔ کہا گیا دیکھیے ایک ایسے ایم ایل اے کو ہم نے اندر کیا ہے جس نے ڈی سی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ پبلک سیفٹی ایکٹ کا کیس نہیں ہے، یہ پبلک سیفٹی ایکٹ کو مس یوز کرنے کا کیس ہے۔ اور آج جو ہمارا سٹینڈ تھا اسی سٹینڈ کے اوپر ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے۔ ہائی کورٹ نے یہی کہا ہے کہ آرڈینری جو دیش کا قانون تھا اس کے مطابق ہی معراج ملک کو ڈیل کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ پبلک سیفٹی ایکٹ کا پبلک آرڈر کا کیس نہیں ہے۔ اور یہ تاریخی فیصلہ ہے، یہ آنے والے دنوں میں بھی یہ قانون بن گیا ہے، اور خاص طور پر جو بیوروکریٹس ہیں ان کو 10 بار سوچنا پڑے گا۔ جو ڈپٹی کمشنر یا ڈی ایمز ہیں وہ 10 بار سوچیں گے کسی بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو یا کسی بھی سٹیزن کو جب پی ایس اے کے تحت بک کرنا ہوگا وہ 10 بار پہلے اس فیصلے کو پڑھیں گے۔ اب ہم پی ایس سی کو سائڈ میں رکھتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے آپ کو کہ جو یہ 8 مہینے آپ کو لگے ہیں، جو آپ کی جو لیگل ٹیم تھی جو کبھی سری نگر کبھی جموں ہے، کتنی اڑچنیں آئی آپ کو؟ دیکھیے بہت سارے سوالات تھے جن کا ہمیں جواب دینا پڑتا تھا۔ میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، لوگ کہہ رہے تھے اتنی تاخیر کیوں لگ رہی ہے، اور خاص طور پر جو ووٹرز تھے، ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگ تھے، ان کے جو والد تھے، ان کی اہلیہ تھی، ان کے مائنر ڈاٹرز، ان کو سیٹسفائی کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک طرف سے کیس کی تیاری، جموں، سری نگر، بھاگ دوڑ، اور دوسری طرف جس طرح میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک ٹی سٹال والا بھی، بال کاٹنے والا بھی ہم سے یہ پوچھتا تھا کہ معراج ملک کا فیصلہ کب آ رہا ہے۔ تو بہت سارے سوالات جو تھے، بہت ساری انگلیاں جو تھی وہ ہمارے اوپر بھی اٹھتی تھی کہ لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے۔ تو آج فیصلہ آ گیا ہے، ہم بہت آج ریلیوڈ ہیں، اور اس رب جلیل کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری بھی عزت رکھی۔ اور معراج ملک انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے، اپنے ووٹرز کے ساتھ ہوں گے، اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہوں گے۔ شکیل صاحب اس پیریڈ میں کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہیں اپنی ٹی آر پی بنانے کے لیے، اور اب اس ایپیسوڈ کو ایک ہتھیار بنانے کے چکر میں پورے جموں میں گھومے ہیں، ان کے لیے کیا نصیحت ہے آپ؟ دیکھیے وہ لوگ کوئی کریڈٹ لینے آئے تھے، وہ گیلری کو ایڈریس کر رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی معاملہ کورٹ میں تھا، فیصلہ کورٹ نے کرنا تھا۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہی سپریم ہے الٹیمیٹلی، اور یہ ٹیمپل آف جسٹس ہے، الٹیمیٹلی یہیں سے ریلیف ملا ہمیں۔ یہ جو ڈیسیژن آیا ہے اس کی کاپی آپ کے پاس آئی ہے، اس میں کچھ کنڈیشنز تو نہیں ہیں؟ ابھی ہمارے پاس فیصلے کی کاپی نہیں پہنچی ہے، یہ کوئی 80-85 صفحات سے بھی زیادہ کا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آج رات تک یا کل صبح ہمیں یہ فیصلہ ملے گا، انشاءاللہ
ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. شکیل صاحب بہت دھنیواد آپ کا کہ آپ نے ٹائم دے دیا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھتے رہیے جلدی کشمیر. مجھے اجازت دیجیے راکیش کول کو. آداب، نمسکار.